السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نام امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج 8 جولائی 2020 بروز بدھ، باب 3 زمین اور ماحول۔ ہمارا آج کا موضوع ہے میدانی علاقے۔ دریائے سندھ کا میدان، دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا، مددگار دریا جہلم، چناب، راوی اور ستلج کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ یعنی کہ دریائے سندھ کا میدان دریائے سندھ کی مٹی اور اس کے علاوہ اس کے جو معاون دریا ہیں جن میں جہلم، چناب، راوی اور ستلج ہیں، ان کی لائی ہوئی مٹی سے مل کر بنا ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کا میدانی علاقہ دریائے سندھ کا بالائی میدان کہلاتا ہے، جس کا نام 5 دریاؤں جہلم، چناب، ستلج، سندھ اور راوی کے سیراب کرنے کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریا ہے۔ یہ لائن MCQ کے لیے بڑی اہم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے اور اہم بھی ہے۔ یہ میدان قریباً ہموار ہے۔ دریائے سندھ کے میدان کی بات کی گئی ہے اور دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ پیچھے بھی بات بیان کی گئی ہے کہ دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ جہلم، چناب، راوی اور ستلج کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے، لہذا مٹی بہت زرخیز ہے۔ زر کا مطلب بیسیکلی بنیادی طور پہ دولت ہوتا ہے اور خیز کا مطلب بہتر، زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ زرخیز کا مطلب ہے کہ یہ مٹی کاشتکاری کے لیے بہت اہم ہے، فصلیں اگانے کے لیے بہت اہم ہے، بنجر نہیں زرخیز ہے۔ بنجر اور زرخیز ایک دوسرے کی ضد ہیں، متضاد ہیں۔ آگے، بارش کی کمی کو مصنوعی آب پاشی یعنی ٹیوب ویلوں اور نہری پانی سے پورا کیا جاتا ہے۔ اگر ان میدانوں میں یعنی کہ بارش کی قلت ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، تو مصنوعی طریقے سے یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہروں کا پانی لا کر ان میدانوں کی سیراب کیا جاتا ہے اور زرخیز فصلیں پیدا کی جاتی ہیں۔ فوری اور ضرورت کے مطابق آب پاشی سے بہتر پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تقریباً 80% میں آبادی میدانوں میں پائی جاتی ہے۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان ہموار ہے اور کم ڈھلوان رکھتا ہے۔ ہموار سے مراد کہ پلین ہے، فلیٹ ہے، سیدھا ہے، اور اس میں جس طرح پہاڑیوں میں ڈھلوان ہوتی ہے وہ کم پائی جاتی ہے۔ اس میدان کو صرف دریائے سندھ ہی سیراب کرتا ہے۔ دریائے سندھ کا جو زیریں میدان ہے اس کو دریائے سندھ ہی سیراب کرتا ہے۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان زرعی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ بیٹا، جس طرح دریائے سندھ کا بالائی میدان بھی زرعی لحاظ سے اہم ہے، اس طرح دریائے سندھ کا زیریں میدان بھی زرعی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میدان کے جنوب مشرق کی جانب تھر کا ریگستان ہے۔ دریائے سندھ کا ڈیلٹائی علاقہ ٹھٹھہ کے قریب سے شروع ہوتا ہے اور یہ دریا بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو کر بحیرہ عرب میں گزرتا ہے۔ میدانی علاقے میں ساحلی میدان اور ریگستان بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے ساحلی میدان، کوسٹل پلین۔ پاکستان کا ساحل قریباً 1050 کلومیٹر لمبا ہے۔ پاکستان کے ساحل کی لمبائی بیان کر دی گئی ہے، تقریباً 1050 ہے۔ یہ ساحلی پٹی مشرق سے صوبہ سندھ میں بھارت کی سرحد سے شروع ہوتی ہے۔ مشرق میں چونکہ بھارت ہے اس لیے یہ بھارت کی سرحد سے شروع ہوگی اور ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی مغرب میں ایران کی سرحد تک پھیلی ہوئی ہے۔ مغرب میں افغانستان اور ایران پایا جاتا ہے،
پس یہ مشرق یعنی کہ بھارت کی سرحد سے شروع ہوتی ہے، پاکستان کی ساحلی حد اور مغرب میں ایران کی سرحد تک پھیلی ہوئی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، مشکل اس میں کچھ بھی نہیں۔ ساحلی میدانی علاقہ چھوٹی بڑی بندرگاہوں پر مشتمل ہے، جن میں کراچی سب سے اہم بندرگاہ ہے۔ دوسری اہم بندرگاہیں پورٹ قاسم، گوادر اور پسنی ہیں۔ جی، سب سے اہم بندرگاہ ساحلی میدانی علاقہ میں کراچی کی بندرگاہ ہے، اس کے بعد دوسری اہم بندرگاہیں ہیں جن میں پورٹ قاسم، گوادر اور پسنی وغیرہ ہیں۔ ان علاقوں میں ماہی گیری کی صنعت ترقی کر رہی ہے۔ ماہی گیری مچھلیاں پکڑنا، ٹھیک ہے، اور جو مچھلیاں پکڑتے ہیں اور بعد میں ان کا کاروبار کرتے ہیں ان کو مچھیرے کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساحلی میدان اہم معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ معاشی سرگرمی سے مراد معاش، روزگار۔ چونکہ یہاں پر مچھلیوں کا کام تیز رفتاری سے ہوتا ہے اور ماہی گیری کی صنعت بھی ترقی کر رہی ہے، پس بے شمار بے روزگار ماہی گیری کے پیشے سے منسلک ہو کر اپنے روزگار کو خوشگوار اور بہتر بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ میدان اہم معاشی سرگرمی کا مرکز بھی بنا ہوا ہے۔ ماہی گیری کی صنعت میں یاد رکھیے کہ 1، 2، 10 یا 15 افراد نہیں ہوتے، بلکہ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے بیٹا ریگستان، ڈیزرٹس۔ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ریگستانی خصوصیت رکھتا ہے، یعنی کہ جنوب مشرق میں ریگستان پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں بہاولپور، سکھر، خیرپور، سانگڑ، میرپور اور تھرپارکر کے اضلاع شامل ہیں۔ جی، پاکستان کا جو جنوب مشرقی حصہ ہے وسیع و عریض رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، یہ ریگستانی خصوصیت کا مالک ہے۔ پاکستان کے جنوب مشرقی حصے میں بہاولپور آتا ہے، سکھر آتا ہے، خیر، سانگڑ، میرپور اور تھرپارکر کے اضلاع بھی آتے ہیں۔ بہاولپور میں اس صحرا کو چولستان یا روہی جبکہ سندھ میں تھر کہتے ہیں۔ بارش کم ہونے کی وجہ سے صحرائی نباتات ملتی ہیں، یعنی کہ صحرائی نباتات جس طرح کی تصویر میں دکھایا گیا کہ ایک درخت ہے لیکن خشک ہوا پڑا ہے، تقریباً بنجر کہا جا سکتا ہے۔ چونکہ بارش کم ہوتی ہے لہٰذا سبزہ نہیں ہوتا، زرخیز زمین نہیں پائی جاتی، بنجر زمین پائی جاتی ہے، اور یہ اثر نباتات میں ملتا ہے۔ زیادہ تر علاقہ غیر آباد ہے، یعنی کہ آبادی ان میں کم ہے۔ پاکستان کا دوسرا ریگستان تھل ہے۔ یہ ریگستان دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر غیر آباد ہے۔ پاکستان کا تیسرا ریگستانی علاقہ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، جسے صحرائے خاران کہتے ہیں۔ صحرائے خاران کی تعریف بیٹا یہ آپ نے مکمل کر لینی ہے کہ پاکستان کا تیسرا ریگستانی علاقہ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، جسے صحرائے خاران کہتے ہیں۔ اس میں کچھ چاگی کا علاقہ بھی شامل ہے، چاگی بلوچستان میں واقع ہے۔ جی بیٹا میرا خیال ہے آج کے لیے آپ کا خطبہ اتنا کافی ہے۔ آپ نے چونکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے اور زبانی یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھنا بھی ہے، تو میں آپ پر مزید وزن نہیں ڈالنا چاہتا۔ آج کا آپ کا کام میدانی علاقے مکمل یاد کرنا ہے، ساحلی میدان، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی اہم بندرگاہیں کون سی ہیں، دوسری اہم بندرگاہ وغیرہ، اور ریگستان، ان کو بیٹا اچھی طرح آپ نے تفصیلاً یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اس سارے کے سارے مواد کو ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ہم فتوح مرتفع یعنی کہ فتح مرتفع پھوٹوار اور فتح مرتفع بلوچستان شروع کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کی آب و ہوا کا بھی مطالعہ کریں گے۔ جی آپ کا آج کا کام میدانی علاقے، ساحلی میدان، ریگستان یاد کرنا ہے اور زبانی لکھنا ہے۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.